نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو تو کتنی خیر ہوگی. صرف آپ کا نام سن کر درود پڑھ دو تو 10 بار اللہ تم پر خیریت پڑھتا ہے. 10 بار اللہ تم پر درود پڑھتا ہے. اللہ جو نبی پر ایک بار درود پڑھ تو جو نبی کی بات مانے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تو نبی کو ماننا تھوڑا اسلام ہے، نبی کی ماننا اسلام ہے. اب کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو ہم نے اتنا بڑا کر لیا اپنے اعمال سے. چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی ہے، صحابی آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے میری نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو گیا. نماز پڑھتا ہوں، پہلے بہت خشوع و خضوع سے پڑھتا تھا، اب مسجد نبوی ہے، نبی موجود ہیں، صحابی رسول ہیں، تو وہ معاملہ کیا بتا رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے نماز میں مزہ ختم ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ ایک بندہ ہم نے دیکھا ہے، وہ ایسی نماز پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا ہی کہنے اس کی نماز کے. آپ دعا فرمائیں کہ میں اس جیسی نماز پڑھوں. حرص ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو علاج بتاتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ بتا دیتا ہے نا وحی سے. آپ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھا کرو، آمن الرسول بما انزل الیہ. اب اس نے اس کو پڑھنا شروع. یہ علاج بتا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہاری نمازوں کا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہو گئی ہے. تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آ رہا تھا. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. یعنی کہ یہ انسان کے روپ میں بھی آ کے تیرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، تجھے اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور تیرے دل میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تیری تو نماز ہی نہیں. انسان کے روپ میں آ سکتا ہے. اب اس سے بچنے کا جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی نماز جیسے ہی نماز شروع کرتا ہوں یا جیسے ہی وضو شروع کرتا ہوں ایک دم وضو کے ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ہوا کی تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پیشاب کا قطرہ نکلنے لگا ہے نا. ایسا بہت سارے لوگ اس وجہ سے بیچارے نماز نہیں پڑھتے. اور نبی سے پوچھتے ہیں ایسا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو جب کر لیا کرو تو وضو کے بعد اپنے آسن پر پانی کا چھینٹا مار لیا کرو، عورت ہے یا مرد ہے. پھر اگر تمہیں وضو میں تنگی ہو رہی ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا پانی ضائع کرتے رہتے ہیں، کونیے یہاں سے رہ گیا پانی، بیچارے لگے رہتے ہیں کافی دیر، غسل کرتے ہیں لیکن وہ ٹینکی خالی ہو جاتی ہے پانی کا، وہ مطمئن نہیں ہوتے. اور اس کا علاج پوچھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی یہ بیماری ہے لیکن علاج کتنا ہے. پڑھو اعوذ باللہ والہان، اعوذ باللہ من والہان. یہ کہا جب یہ والہان ہے، اس جن کا اس شیطان کا نام ہے والہان. آپ نے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ہے مشکل ہے؟ پڑھا مجھے کبھی پڑھا میں نے سنا کبھی. آپ نے فرمایا کہ خنزب وہ نماز والا ہے. نماز جس میں اب ادھر ہی میں آ رہا ہوں. یہ ہے وضو میں جو تنگ کرتا ہے، جو وضو میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے جی. اب آپ کو پڑھ کے دیکھیں اعوذ باللہ والہان. اب تو جس کو انٹرسٹ ہوگا، جس کو یقین ہوگا، وہ تو ہمتن گوش ہو کر اس مجلس میں اس کو یاد کر لے گا. ہاں جی. تو جس کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے اس نے بولا یار سنتے رہنے ہیں گلاں، تو پھر اللہ بھی سناندا ہی رہتا ہے. وہ کہتا پھر تیرے دل پر میں نے مہر لگا دی. میرے نبی کی بات سن کر بھی اگر تیرا دل نہیں پچکتا تو پھر موج کر. نماز میں وسوسہ آتا ہے، نماز میں کھڑا ہو گیا ایک دم وسوسہ آتا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ نماز میں آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھو، یہ منع ہے. اپنی نظر کو اپنی سجدے والی جگہ پہ رکھو. جب تشہد میں آؤ تو پھر اپنی یہ جو انگلی کھڑی ہے اس کی شیط میں آپ کی نظر ہونی چاہیے سلام پھیرنے تک.
ٹھیک، یہ طریقہ نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی ایسی ہے ہی نہیں بات، اس میں یکسوئی ہوتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے، سجدے میں بھی آنکھیں کھلی رکھو. آپ یہ ایکسرسائز ہے نا، کوئی یوگوں کا بتا دے تو ہم بیٹھے گھنٹوں کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کر کے دیکھیں نا ذرا، یہ ہے نا. ہاں تمہیں وسوسہ شروع ہو جاتا ہے نماز میں، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تو کہ اعوذ باللہ من خنزب، اس جن شیطان کا نام ہے خنزب، یہ علاج ہے، کرو. جس کو وسوسہ آتا ہے نماز میں، ہوتا ہے نا جی خیال ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کرو نا، بتایا نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. نام یاد کرو، ابھی میں نے بولا ہے، سنائے مجھے کوئی، یہ ایک دو کے علاوہ کسی کو آئے گا ہی نہیں یاد، کیونکہ میں سونے کا نسخہ بتاؤں نا، نہیں پاویں جھوٹا ہی کہ سونا بنانے کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں، لیکن جانا سارے دیاں جڑیاں نا اور رڈار اینج ہو جاسن، دوبارہ سنو تو وہ سارا دس دے گا. یہ ہے اصل بات، یہ ہماری بد نصیبی ہے. ہم اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اللہ سے دور نا، تو اللہ تو ہم سے دور نہیں ہے، کہ دور ہے، وہ رحمان و رحیم ہے نا، وہ تو رضا یاد کے قریب ہے. ذرا اس کی طرف رجوع تو میں کر کے دیکھوں. اب یہ باتیں، یہ نسخے بتا رہا ہوں نا، نہیں جی کچھ اور دسو، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. کبھی کر کے دیکھو، نماز میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، آپ نے چہرہ نہیں گھمانا، جہاں بھی ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں، جہاں بھی ہو، اس طرح 3 بار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ 3 بار الٹے کندھے پر کر کے آپ فوری طور پہ پڑھیں اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب، اعوذ باللہ من خنزب 3 بار پڑھیں گے. آپ سوچیں کہ میں کیا سوچ رہا تھا، آپ کو نہیں آئے گی سوچ انشاءاللہ. یہ نسخہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ دنوں سے اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، دین کے بارے میں برے خیالات آنے شروع ہو گئے، میں بڑا پریشان ہوں. اللہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے نا ایسا، بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، بعض لوگ پاگل ہو جاتے ہیں بیچارے اللہ کی محبت میں، کہ میرے اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں ایسے کیوں خیالات آ رہے ہیں. آؤ نبی سے پوچھتے ہیں، آپ نے کیا علاج بتایا اس کا؟ وہ تو تمہیں تو ڈاکٹر دے گا ڈپریشن کی گولی، یہ پاگل ہو گئے نا، پاگل اور پچاؤ راتی 3 گولیاں تو 6 روز سویلے تو نہ روے، بس نہ خیال نہ دماغ ہے نا. ہم نبی سے پوچھتے ہیں، آپ سے نے فرمایا صحابی کو کہ تو پڑھ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم. یہ نسخہ بتایا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پڑھو، اللہ نہ کرے کسی کو یہ تکلیف ہو، وہ اس کو پڑھنا شروع کرے، اللہ اس کو ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ. لیکن میں نے وہ کرنا ہے جو لوگ کرتے ہیں، ہے نا. یہ دلیل ہے نا. اللہ کی بات پر بھی جب آدمی کو کسی کو دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے لوکی کی کہیں گے، ایسا ہی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوکی بڑے، اللہ چھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک بار اللہ کی عزت تو کر کے دیکھو. اللہ بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ہے، بڑا رحمان و رحیم ہے. کبھی تانا نہیں دے گا ان کیوں آیا، کبھی کسی سے چگلی نہیں کرے گا. دیکھیے 80 سال زنا کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، ان میرے کو راتی اٹھ کے معافیاں مانگتا ہے. ایسا میرا اللہ نہیں کرتا. اس سے تعلق جڑے گا کیسے؟ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. کیوں کہ اللہ نے قرآن میں اسی اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں، وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی فقط اس نے میری اطاعت کی. اب وہ درد والا بندہ، یا رسول اللہ جب سے مسلمان ہوں جسم درد کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ 3 بار کیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. 3 بار کیا کہنا ہے؟ اور 7 بار پڑھ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر. یقین جانے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی کٹ لگ جائے، ٹھیک ہے آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہی دکھانا ہے، لیکن اس سے بیماری پلٹ ہو جاتی ہے، بڑھے گی نہیں کبھی بیماری. یہ کرو، بچوں کو یاد کراؤ. حصن مسلم ہے، ڈاؤن لوڈ کر لو مفت میں. میں وہ کیا کہتے ہیں، ایپ سٹور پہ جاؤ، حصن مسلم اردو لکھو، ساری دنیا کی ہر زبان میں یہ کتاب بنی ہے. اپنی کسی جو تمہاری زبان ہے اس میں لکھو، اس کو فری میں ڈاؤن لوڈ کرو. اس میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. کوئی کسی مفتی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے.
انڈیپینڈنٹ اللہ نے تمہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں انسانوں کی محتاجیوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے جی. اور ہم انسانوں کو سجدے شروع کر دیے. کہتے اپنی امت ہے, بدبو اس خبیث سے آتی ہے, بال اس کے بڑے ہوئے ہیں. میں رات کو مجھے کسی نے تصویر بھیجی, اتنا پلیت سا بندہ, اتنے اس کے بال, بدبو اس سے گھنٹیاں ہو جیسے وہ نہیں ہوتی جو اونٹوں کے گلے میں, جو جانوروں کے گلے میں گھنٹی, اتنی گھنٹیاں ہیں. لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں.